الف، لام، میم۔ بظاہر تو یہ صرف 3 حروف ہیں، لیکن ان میں ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان حروف کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ وہی سوال ہے جو 7ویں صدی کے مدینہ سے لے کر آج تک ہر دور میں پوچھا جا رہا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی شروعات میں بیان کیے گئے ان 3 راستوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ دیکھیں گے صرف کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا ایک بڑا گہرا تجزیہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 7ویں صدی کے مدینہ سے۔ تصور کیجئے اس ماحول کا جہاں ایک ایسی آواز گونجتی ہے جو شہر کے سب سے بڑے عالموں، سب سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت مدینہ کے علماء کو احبار کہتے تھے، یعنی سیاہی والے لوگ۔ ان کی تو زندگیاں ہی کتابوں میں گزری تھیں، لیکن یہ 3 حروف الف، لام، میم، یہ ان کی کسی کتاب میں نہیں تھے۔ اور سب سے حیران کن، سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ یہ حروف اس ہستی کی زبان سے ادا ہو رہے تھے جو خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اچھا، ان پراسرار حروف کے فوراً بعد قرآن ایک دم سے اپنا پہلا جواب سامنے رکھتا ہے، اور یہ جواب کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک کردار کی تعریف ہے، ایک ایسے مثالی انسان کی تصویر کشی ہے جو اس کتاب سے صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کو کہا گیا ہے المتقین۔ اب اس کا مطلب صرف پرہیزگار نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوشیار ہیں، جو چوکنا رہتے ہیں، خود کو برائی سے بچاتے ہیں، اور سب سے اہم، جن کے دلوں کا رخ ایک صاف سیدھی سمت میں ہے۔ تو یہ کوئی لیبل نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو قرآن ان متقین کی 5 بنیادی خوبیاں بتاتا ہے۔ پہلی، غیب پر یقین رکھنا۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسری، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ چوتھی، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کو ماننا۔ اور 5ویں، آخرت پر پکا کامل یقین رکھنا۔ اب یہ صرف کچھ کرنے والے کام نہیں ہیں، یہ ایک پورا فریم ورک ہے جو کسی بھی انسان کی سوچ، اس کے عمل اور اس کی زندگی کے مقصد سب کو ایک ہی سمت میں جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی متقین کی بات۔ اب واپس آتے ہیں اپنی پہلی پہیلی کی طرف۔ الف، لام، میم، آخر ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر صدیوں سے علماء غور و فکر کر رہے ہیں، اس راز کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر کئی الگ الگ خیالات سامنے آئے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ بھائی ان کا اصل مطلب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک چیلنج ہے کہ دیکھو، یہ وہی حروف ہیں جو تم روز بولتے ہو، انہی سے ایک ایسی کتاب بنا دی گئی ہے جیسی تم بنا نہیں سکتے۔ کچھ نے ان کے علامتی معنی بھی نکالے ہیں، جیسے الف سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ بس صورتوں کی نشانی کے طور پر ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بلکہ حیران کن بات بھی ہے۔ پورے قرآن میں یہ جو الگ الگ حروف آتے ہیں نا، یہ کل 14 ہیں، اور عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28، یعنی ٹھیک آدھے۔ یہ جو ریاضیاتی توازن ہے نا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کلام میں ہر چیز کتنے گہرے حساب اور ترتیب سے رکھی گئی۔ تو ایک طرف ہدایت کا راستہ تھا، اور اب اس کے بالکل سامنے، بالکل برعکس، قرآن ایک دوسرے گروہ کا تعارف کرواتا ہے۔ یہ راستہ ہے انکار کرنے والوں کا، یعنی الکافرون۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ قرآن کافر کی تعریف کرتا کیسے ہے۔ کافر صرف وہ نہیں جو ایمان نہیں لاتا، بلکہ کافر وہ ہے جو جان بوجھ کر ایک سچائی کو چھپاتا ہے، ایک ایسی سچائی جسے وہ اپنے اندر پہچان چکا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی دن کی روشنی میں آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ سورج تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس مسلسل انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن اس کے لیے ایک بڑی طاقتور مثال دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ آ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جو انہوں نے خود اپنے اوپر تالی کر لی، جہاں سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے گروہ کی طرف، اور یہ قرآن کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہے، المنافقون، یعنی دھوکہ دینے والے۔ اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے پیچیدہ اور خطرناک ہیں کہ قرآن ان کے تجزیے کے لیے سب سے زیادہ آیات استعمال کرتا ہے۔
تو ان کی نفسیات کی بنیاد کیا ہے؟ وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن قرآن فوراً بات صاف کر دیتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ ان کا ایمان دل سے سر جھکانا نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی انشورنس پالیسی ہے۔ وہ فائدہ اور نقصان کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر ایمان لانے میں فائدہ ہے تو دعویٰ کر دو، جبکہ دل وہیں کا وہی رہتا ہے۔ قرآن ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دیتا ہے جو دماغ میں تصویر بنا دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، کوئی شخص ہے جو گہرے اندھیرے میں آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلتی ہے، ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ، اپنا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اسے روشنی اور تحفظ کا ایک چھوٹا سا احساس ملتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ لوگ ایمان کی روشنی کا تھوڑا سا تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ انہوں نے دل سے خود کو اس روشنی کے حوالے نہیں کیا ہوتا، اللہ ان سے وہ روشنی چھین لیتا ہے، اور اب وہ جس اندھیرے میں ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان کو صرف چکھنا، لیکن اس کے سامنے پوری طرح سر نہ جھکانا انسان کو اور بھی زیادہ بھٹکا دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں گروہوں یعنی ہدایت پانے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو آمنے سامنے رکھیں تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک کا مقصد سچائی کی تلاش ہے، دوسرے کا مقصد صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ ایک کے الفاظ دل سے نکلے ہیں، دوسرے کے الفاظ صرف دھوکہ ہیں، اور انجام متقین کو ملتی ہے فلاح، یعنی ہمیشہ کی کامیابی، جبکہ منافقین کا یہ سودا ایک ایسی تجارت ہے جو آخر میں دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ شروع کی چند آیات ہی ہمارے سامنے 3 بالکل الگ الگ راستے رکھ دیتی ہیں، اور یہ صرف کچھ گروہوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے انسانی دل کا ایک نقشہ ہے۔ یہ جو قرآن کے ابتدائی صفحات ہیں نا، یہ اصل میں سچائی کے سامنے انسان کے 3 بنیادی رد عمل کا ایک گہرا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ پہلا، خلوص دل سے اسے قبول کر لینا، دوسرا، ضد میں آ کر اس کا انکار کر دینا، اور تیسرا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے قبول کرنے کا دکھاوا کرنا۔ تینوں راستے بالکل صاف صاف بتا دیے گئے ہیں۔ اب اصل سوال صرف ایک رہ جاتا ہے، کسی بھی انسان کے دل کا رخ آخر کس سمت میں ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو یہ آیات ہر پڑھنے والے، ہر سننے والے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔